السلام علیکم۔ بھارتی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے معاملے کو لٹکا دیا۔ عدالت نے نریندر مودی کی حکومت کو جواب داخل کرنے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ بھارتی سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے آرٹیکل 370 منسوخ کرنے اور کشمیر کے موجودہ حالات سے متعلق دائر کردہ درخواستوں کی سماعت کی۔ سماعت میں بھارتی حکومت کے اٹارنی جنرل نے حکومت کی جانب سے جواب داخل کرانے کے لیے 4 ہفتوں کا وقت طلب کیا۔ اتنا ہی وقت بھارتی مقبوضہ ریاست کشمیر کے وکیل نے بھی جواب دہی کے لیے طلب کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے جواب دہی کے لیے حکومت کو 28 دن کی مہلت دیتے ہوئے ہر صورت جواب داخل کرانے کی ہدایت کی اور کہا کہ کشمیر کے معاملے پر مزید نئی درخواستیں نہیں لی جائیں گی۔ بھارتی سپریم کورٹ کے کشمیر کے اندرونی حالات پر فیصلے پر کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کیا نریندر مودی اپنی عدالت عظمیٰ کے کہنے پر مقبوضہ وادی سے فوجیں باہر نکال لے گا؟ کیا کرفیو اٹھا لیا جائے گا؟ اور کیا 370 دفعہ کے خاتمے کا آرڈیننس واپس لے لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ اس سازش میں بھارت کے تمام ادارے اور ساری انتظامی مشینری حکومتی اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے اور مقصد صرف عالمی برادری کو گھمبیر صورتحال کے حوالے سے گمراہ کرنا ہے۔ کشمیر کی سڑکیں مظلوم و بے گناہ کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو رہی ہیں۔ وادی چنار جنت بے نظیر کو جہنم بنا دیا گیا ہے۔ بچے مر رہے ہیں، جان بچانے والی ادویات کی قلت ہے، خوراک نہیں، روزگار چھین لیا گیا ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، وادی کو قبت خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فوج کشمیری نوجوانوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر لے جاتی ہے، ٹارچر سیلوں میں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی چیخیں رات کے وقت پوری وادی میں گونجتی ہیں۔ حالات مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہماری حکومت کہتی ہے کہ پہلے کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑیں گے۔ حکومت نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ نہ صرف بہت اچھا ہے بلکہ قابل تحسین بھی ہے، لیکن اب مزید وقت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں اگر کوئی مثبت پیش رفت نہ ہوئی تو پھر کنٹرول لائن کی جانب جانا ہوگا۔ کیا اس وقت تک کشمیریوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ شاید صورتحال کا ادراک نہیں کیا جا رہا کہ اب آزاد کشمیر بھی ہم سے چھننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش دہرا دی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اس کا حل نکالا جائے۔ کشمیریوں پر اب فیصلے تھوپے جائیں گے۔ ہماری سفارتی کامیابی سے یورپی یونین میں 11 سال بعد مسئلہ کشمیر پر بحث کا آغاز ہوا۔ قبل ازیں سلامتی کونسل میں 50 سال بعد کشمیر ایشو کی بازگشت سنائی دی۔ اس کو اعلیٰ کامیابی تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا نے ابھی تک اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ وہ وزیر اعظم عمران خان کی جنگ کرنے کے اعلان کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دے رہی، کیونکہ اقوام عالم جانتی ہے کہ ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں، عملی طور پر جہاد نہیں کریں گے۔ مودی کشمیریوں کی آواز کو دبانے اور جذبہ آزادی کو کچلنے کے لیے ہر حربہ آزما رہا ہے اور مزید نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے۔ ابھی تک تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ ڈیڈ لاک اور شٹ ڈاؤن کو ایک دن بھی کرفیو میں نرمی نہیں لائی جا سکی۔ مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی ماڈل اپنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی طرز کی ہندو بستیاں وادی میں مسلم تناسب کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی گھناؤنی سازش پر عمل پیرا ہے، اور اس میں اسے امریکی و صہیونی پشت پناہی حاصل ہے۔ اسرائیلی ساختہ مہلک ہتھیاروں سے کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پیلٹ گن سے سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو چکی ہے۔ بچے، بوڑھے، خواتین بھی بھارتی فوج کی درندگی سے محفوظ نہیں، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آنے والے دنوں میں کشمیر کے حالات فلسطین سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ خطے کے حالات سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ دنیا پریکٹیکلی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی،
جو دوست تھے آج اپنوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، جس کی مثال عرب ریاستیں ہیں۔ نریندر مودی کو ایوارڈ و اعزازات سے نوازا جا رہا ہے اور پاکستان سے دوری اختیار کر لی ہے، بلکہ کشمیر ایشو پر کسی نے بھی ہمارے ساتھ سٹینڈ نہیں لیا۔ مندر بنا کر اس کی چابی تحفے میں دی گئی، عسکری و تجارتی معاہدے طے پا رہے ہیں۔ کسی بھی خلیجی ریاست نے بھارت پر دباؤ ڈالا کہ کم از کم وہ کرفیو ہی ہٹا دے۔ کانگریس کے رہنما غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی جموں و کشمیر میں لاکھوں افراد بھوک کے باعث موت کے دہانے پر ہیں۔ مقبوضہ وادی کشمیر کا 6 روزہ دورہ کرنے کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریسی رہنما نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں خوف کی فضا ہے اور تمام حکومتی دعوے غلط ہیں، کاروبار صفر ہو کر رہ گیا ہے۔ حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ کشمیریوں کو مجھ سے نہ ملنے دیا جائے۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے تو انہیں اٹھا لیا جائے گا۔ جنونی ہندوؤں کی مودی سرکار کو چیلنج کر دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر میں پابندیاں نہیں ہیں، میں ان کے لیے زندہ مثال ہوں۔ حکومت کی پیدا کردہ تباہی نے کاروبار کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر لاکھوں مزدوروں کے لیے وادی میں راشن پہنچایا جائے۔ صرف کشمیر میں نہیں، جموں میں بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مقبوضہ وادی میں چھوٹا بڑا ہر قسم کا کاروبار اور ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر پا رہے۔ غلام نبی آزاد نے بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے مشروط اجازت ملنے کے بعد مقبوضہ وادی کا دورہ کیا ہے، وگرنہ مودی نے کانگریس سے تعلق رکھنے والے راہل گاندھی سمیت دیگر سیاسی و سماجی رہنماؤں کو مقبوضہ وادی کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ کشمیریوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔